بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ائمۃ الہدی، السلام علیکم یا اہل التقی، السلام علیکم یا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین، جنت البقیع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، جنت البقیع صرف ایک قبرستان نہیں، بلکہ جنت البقیع تاریخ اسلام کا بے بہا خزانہ ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام ہے، خود مدینہ منورہ میں جس طرح سے مسجد النبوی ہے کا، اسی طرح یہ قبرستان کہ جس کا نام جنت البقیع ہے، یہ بھی اسلام کا مظہر ہے، بلکہ اسلام کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ تو آئیے جنت البقیع کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے خود بقیع کے معنی کے بارے میں کہ بقیع کا معنی کیا ہے۔ تو عربی لغت میں بقیع اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جو بہت کشادہ اور پھیلی ہوئی ہو۔ جنت البقیع سے پہلے اس کا نام البقیع الغرقد تھا، یعنی ایسی کشادہ اور پھیلی جگہ کہ جہاں پر مختلف قسم کے درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنت البقیع کا معنی جان لینے کے بعد اب باری آتی ہے کہ اس قبرستان کی حدود کیا ہیں، اس کا رقبہ کیا ہے، اس کا ایریا کیا ہے۔ ایران کے ایک ٹی وی چینل، عربی زبان میں جو ٹی وی چینل ہے جس کا نام ہے العالم ٹی وی چینل کے ایک آرٹیکل میں اس کے حدود اور اس کے رقبے کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ہے 1800 میٹر مربع، اسکوائر فٹ نہیں بلکہ 1800 اسکوائر میٹر، یہ اس کا رقبہ ہے۔ اور پیغمبر کے زمانے سے یہ قبرستان خود اللہ کے حکم سے بزبان پیغمبر اس قبرستان کا مسلمانوں کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اور آج بھی جنت البقیع کے اطراف میں جو مکانات ہیں، جو دکانیں ہیں، جو جگہیں ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی قیمت مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کی سرزمین پر، اس شہر میں سب سے مہنگی زمین اگر ہے تو وہ ہے جنت البقیع کے اطراف میں، اس کے آس پاس کی جو زمین ہے۔ ورنہ عام طور پر خیال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکان کے لیے زمین خریدنا ہے یا دکان کے لیے زمین خریدنی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ قبرستان کے اطراف سے لوگ گھبراتے ہیں زمین خریدتے ہوئے لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ناصبیوں اور خارجیوں کی سرزمین حجاز پر حکومت ہونے کے باوجود بھی آج بھی مومنین خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں اس قدر اہل بیت سے لگاؤ ہے، الفت ہے، عقیدت ہے کہ اس جنت البقیع کے اطراف کی زمین سب سے مہنگی ہے۔ اسی العالم چینل کے آرٹیکل کے مطابق آج کے زمانے میں وہاں پر ایک
اسکوائر میٹر زمین کی جو قیمت ہے وہ 500 سعودی ریال سے زیادہ ہے. تو یہ اس کی موجودہ صورتحال. اس سرزمین کی فضیلت کیا ہے؟ اس قبرستان کی فضیلت اس کی فضیلت میں پیغمبر سے متعدد روایات ہیں، متعدد حدیثیں ہیں مختلف موقعوں پر، کہ جس میں سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز یحشر من جنت البقیع 70,000، یعنی جب روز قیامت برپا ہوگا اس وقت جنت البقیع کے قبرستان سے 70,000 افراد وارد قیامت ہوں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. دوسری روایت میں خود پیغمبر کے متعلق ہے کہ آپ 12 مسجد نبوی میں نماز کے بعد جنت البقیع تشریف لاتے تھے، اور جنت البقیع میں آتے تھے. اس کے بعد آپ مردوں کو خطاب کر کے، وہاں پر جو ہستیاں آرام فرما تھیں ان کو خطاب کر کے آپ سلام دیتے تھے انہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. یعنی یہ سرزمین وہ ہے، یہ جگہ وہ ہے، جنت البقیع کا قبرستان وہ ہے کہ جس کی خاک نے، جس کی مٹی نے 12 قدم رسول کے بوسے لیے. اس کے علاوہ نماز عیدین، یعنی عید فطر کی نماز، عید قربان کی نماز، آپ اسی قبرستان میں برپا فرماتے تھے. 12 آپ نے اس قبرستان میں عید کی نماز پڑھی ہے اور پڑھائی. حتیٰ قحط کے زمانے میں آپ نے نماز استسقاء، یعنی جو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے قحط سے نجات پانے کے لیے، کا اس نماز کو بھی آپ نے اسی سرزمین پر، یعنی اسی جنت البقیع کے اندر آپ نے اس نماز کو قائم کیا ہے. تو یہ اس کا مرتبہ، یہ اس کی فضیلت. اور آگے اگر اس کو دیکھیں کہ جنت البقیع کے قبرستان کی تاسیس کب ہوئی، یعنی اس کی تاریخ دیکھی جائے کہ یہ سرزمین، یہ جگہ قبرستان کے عنوان سے کب انتخاب کی گئی اور کس نے اس جگہ کو قبرستان قرار دیا. تو دیکھیے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے چند اہم امور انجام دیے، جیسے مسجد کی بنا، مسجد کی تعمیر. اسی طرح مسلمانوں کے لیے اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی قبرستان نہیں تھا، چونکہ یہ لوگ مکے سے آئے تھے، اور مدینے میں جو قبرستان تھے وہ یہودیوں کے قبرستان تھے، 1-2. یہاں پر مسلمانوں کو ایک قبرستان کی ضرورت تھی. تو خود پیغمبر نے حکم خدا سے مدینے کے باہر، مدینے کے کنارے، یعنی آبادی سے دور، آبادی کے کنارے پر اس سرزمین کا انتخاب کیا، یعنی البقیع الغرقد کا انتخاب کیا. اور آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے قبرستان ہے اور یہ اپنے مردوں کو اس میں دفن کریں گے. اس میں سب سے پہلے کس صحابی کی قبر بنائی گئی، سب سے پہلے کس صحابی کو سپرد لحد کیا گیا اس سرزمین میں؟ کا مہاجر جو مکے سے آئے تھے پیغمبر کے ہمراہ، یا وہ انصار جو اہل مدینہ کے وہ لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا. اہل مدینہ سے، انصار سے سب سے پہلے سعد ابن زرارہ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا. اور سب سے پہلے مہاجر جو اس قبر میں دفن ہوئے ان کا نام ہے عثمان بن مظعون.
جو پیغمبر کے بہت ہی قریبی صحابی تھے، اور اس کے بعد پیغمبر کے فرزند جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے جناب ابراہیم کو، اپنے فرزند کو بھی اسی سرزمین پر یعنی جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ اس کے علاوہ اس سرزمین پر 4 معصوموں کی قبریں، جیسے امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور حتیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی جیسا کہ ہمارے درمیان معروف ہے اسی قبرستان میں ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی پھوپھیاں، پیغمبر کی چچی یعنی مولا کائنات کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر اسی قبرستان میں ہے، یا جناب عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین کی قبر اسی قبرستان میں ہے۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ جیسا کہ روایات میں بھی ذکر ہوا اس بات کا کہ 10,000 صحابی پیغمبر کے اس قبرستان میں دفن ہوئے۔ تو یہ قبرستان کوئی معمولی قبرستان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نجف اشرف میں صرف ایک امام کا روضہ ہے، اس طرح کربلا معلی میں صرف ایک امام کی آرام گاہ ہے، یا خراسان میں صرف ایک امام کا روضہ ہے، حتیٰ کاظمین اور سامرہ میں بھی صرف 2 امام مدفون ہیں۔ لیکن جنت البقیع وہ قبرستان ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صرف امام کی قبر نہیں ہے، یہاں پر 4 اماموں اور معصوموں کی قبریں، یعنی جنت البقیع صرف ایک امام کی قبر کا گہوارہ نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع معصومین اور اماموں کا قبرستان ہے۔ اب یہاں پر گفتگو اس بات کی جائے کہ جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، تو روضوں کی تعمیر یا سائبان وغیرہ کا انتظام تو پہلے سے ہی تھا، لیکن باقاعدہ روضوں کی جو تعمیر ہوئی ہے جنت البقیع میں خاندان عصمت و طہارت کے قبروں پر کا، وہ 492 ہجری میں سلجوقی بادشاہوں کے زمانے میں باقاعدہ طور پر معصومین علیہ السلام کی قبروں پر روضے تعمیر کیے گئے، حرم بنایا گیا، زریح نصب کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو حرم کی جو تعمیر ہوئی اس میں بتاتے ہیں کہ 2 دروازے تھے، 2 مین دروازے تھے کہ جس میں سے ایک دروازہ دنوں رات کھلا رہتا تھا، اور ایک دروازہ وہ تھا، ایک گیٹ وہ تھا کہ جو رات کے موقع، رات میں جب بھیڑ کم ہو جاتی تھی، اجتماع لوگوں کا کم ہو جاتا تھا تو اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ اور جس طرح آج ہم اپنے اماموں اور معصومین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت پہ جب جاتے ہیں، جس طرح ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم اکٹھا ہے، سارے انتظامات ہیں وہاں پر، کا وہی عالم جنت البقیع کا بھی تھا۔ وہاں پر مخصوص خادم ہوا کرتے تھے، بعض خادم ایسے تھے جو لوگوں کے زائرین کے سامان کو، اثاثے کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، بعض خدام ایسے دوسرے کاموں کے لیے جو معین ہوتے تھے، مثلا زائرین کے لیے پانی کا انتظام کرنا، خود وہاں پر حرم میں روشنی، لائٹ، ساری چیزوں کا انتظام تھا۔
ہر طرح سے، جس طرح آج ہم اپنے زمانے میں بقیہ معصومین علیہ السلام کے روضوں پر جب جاتے ہیں، جو ماحول ہمیں وہاں نظر آتا ہے، کہ وہی صورتحال جنت البقیع کی بھی تھی. لیکن اللہ لعنت کرے ان یزید پرستوں پر، ان خارجیوں پر، ان ناسبیوں پر، کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ دہرا دی. 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری مطابق 1 اپریل 1925 کی 25 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس میں یزید پرستوں نے یزید اور یزیدیوں کی ایک بار پھر تاریخ دہرا دی. آج سے 1400 برس پہلے سرزمین کربلا پر جس طرح سے یزیدیوں نے آل رسول کے جسموں کو پامال کیا تھا، اسی طرح آج سے تقریباً 100 برس پہلے مدینۃ الرسول میں آل رسول کے روضوں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی قبروں کو پامال کر کے پورے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو سوگوار کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.